دلدار حسین آوان جھنگ شہر سے ہیں. میں کچھ باتیں نارملی سوال میں سے جن کا تعلق براہ راست سوال سے نہ ہو، میری ذات سے ہو، میں حذف کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ مجھے دعا دی ہے اس لیے میں وہ شامل کر رہا ہوں. تو دلدار آوان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی باتوں سے کسی بھی ایشو پہ غیر جانبدارانہ رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے. بہت مہربانی آوان صاحب، آپ نے میری سلامتی کے لیے دعا کی. اللہ آپ کو اور ہمارے سب بھائیوں کو، بزرگوں کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اگلے 2 سال میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے عوام کو واقعتاً ریلیف دینا شروع کر دیا تو شریف اور زرداری خاندان آپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دلدار صاحب، بڑا گہرا سوال ہے آپ کا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم سی ڈی ایم یہ جو اس طرح یہ جو دلتیاں جھاڑ رہے ہیں نا، یا منہ سے زہر اگل رہے ہیں، فوج کے بارے میں پروپیگنڈا اور بد زبانی، ہیجانی گفتگو، اور یہ ڈھائی ٹوٹرو یہ پی ڈی ایم وغیرہ جو بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور سچی بات یہ ہے، مجھے آپ کے سوال سے میرا دھیان اس طرف گیا ہے، ایک کریڈٹ آپ کے سوال کو جاتا ہے. ان کی فرسٹریشن ہے ہی یہ. ادروائز پی ٹی آئی کی آج تک کی پرفارمنس ہے تو ان سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو وقت دینا چاہیے مزید، تاکہ یہ ان کی اگر پاپولیرٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے تو وہ تیزی سے نیچے جائے، ان کو پورا وقت ملے. اچھا، تو فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرسٹریشن نہیں ہے، خوف ہے. یہ ڈرتے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، چونکہ یہ عمران کا ماضی آپ سے بھی نہیں ڈھکا چھپا، میرے سے بھی نہیں، اسی طرح ہر بندے کو پتا ہے. تو وہ عام سی بات، اس کو زندگی میں کوئی چیز آسانی سے ملی نہیں، اور یہ امتحان ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کا، ویسے نہیں. تو ورلڈ کپ سے لے کے ہی واز اے بیڈ کرکٹر، جو میں نے سنا ہے، اگر میں نے غلط سنا ہے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن سنا ہے کہ شروع میں وہ بہت ہی لاٹا آرڈنری سا کرکٹر تھا. اس نے جان ماری اور بلا کر جو اچیو کیا آپ کے سامنے. اسی طرح ہاسپٹل اس کا، اسی طرح اس کا نمل کالج وغیرہ، اسی طرح پولیٹیکل پارٹی، سارا کچھ. اس کو کوئی چیز آسانی سے زندگی میں نصیب نہیں ہوئی. اب یہ الٹیمیٹ ہے، پالیٹکس اور گورننس، یہ اللہ پاک کی طرف سے کسی انسان کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، کہ چل بھائی تجھے اتنے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ میں نے سونپ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں تو کرتا کیا ہے. تو اس میں وہ تو جان توڑ محنت کرے گا، آخری حد تک جائے گا. مجھے ذاتی طور پہ اعتبار ہے اس بات کا. یہی بات، یہ چونکہ یہ جو گناہ میسنا کراؤڈ ہے، یہ اندر سے یہ بہت بڑے وارداتیے ہوتے ہیں. یہ اژدہوں، سانپوں، بچھوؤں کا یہ میل سے جنم لیتے ہیں. یہ جو ہمارے ٹائپ کے پولیٹیشینز ہیں، ان کی فرسٹریشن یہ ہے کہ ابھی سے اکھاڑ دو، اگر اس نے ڈیلیور کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئے. اس صورت میں جو آپ نے پوچھا ہے، آپ نے تو پوچھا ہے نا کہ یہ خاندان آپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں. تو عوان صاحب، یہ دونوں خاندان مجھے کہیں بھی کھڑے تو کیا، بیٹھے یا لیٹے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. عمران کو اگر وقت مل گیا، اور شرط یہ ہے کہ عمران ڈیلیور کر سکے، تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ، دی اینڈ، پاکستان کے تاریک عہد کے خاتمے کا انجام. سمجھے 73 سال، 72 سال، 71 سال کی تاریک رات ختم ہو گئی، اور صبح کاذب ہوتی ہے. پہلے جھوٹی صبح کاذب، یہ میں نے نہیں اصطلاح ایجاد کی. صبح کاذب کہتے ہیں جھوٹی صبح، پھر وہ سچی صبح میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن اس میں میرا ایک ذاتی خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے، میں شیئر کر لیتا ہوں. عمران خان ایک بنیادی غلطی کر رہا ہے میرے نزدیک.
اس کا سارا فوکس چلا گیا غریب آدمی پہ. بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن سیدھا غریب آدمی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب ہوش کرو. یہ بالکل ایسے ہے کہ تم بنیادیں مضبوط کیے بغیر, پہلی منزل تعمیر کیے بغیر تم تیسری منزل بنانا چاہو. دنیا کے سارے آرکیٹیکٹ اکٹھے ہو جائیں, انجینئرز اکٹھے ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. پہلی منزل بنائے بغیر یا بنیادیں مضبوط بنائے بغیر کو آپ دوسری منزل بنانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر تم بھی کر لو بھائی. یہ جو بہت آپ کا ضرورت سے زیادہ فوکس, یہ ایک مرحلہ وار پروگرام ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. رحم مادر میں بچے کی تشکیل کا پروسیس کسی کو کہو, عمران خان صاحب آپ کو بتائے کیا ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا گڑا پکڑ کے نہیں بن جاتا بچہ. اس کی باقاعدہ مرحلہ وار ایک خاص سٹیج پہ جا کے اس کے ہارٹ کو کرنٹ ملتا ہے, دل میں دھڑکن. پہلے دن تھوڑی, یا دوسرے دن, یا 10ویں دن. کسی بھی معاشرے کی, ہمارے جیسے ٹائپ کے معاشروں کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے مڈل کلاس. آپ کا ووٹ بینک بھی بنیادی طور پہ وہی ہے. اس کو آپ اگنور کر رہے ہو, اس کو آپ تباہ کر رہے ہو, اس کو آپ کمزور کر رہے ہو, اس کو آپ متنفر کر رہے ہو. مرحلہ وار جاؤ. جب تک مڈل کلاس متوسط طبقہ نہیں سنبھلتا. ابھی میں یہ ایک عالمی ادارے کی رپورٹ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, وہی کسی کو پڑھا دیں کہ آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں مڈل کلاس کتنی تھی اور آج کتنی ہے. کتنا واضح فرق آ چکا ہے. وہ برباد ہو رہے ہیں. یہی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ یاد رکھنا. یہ جو سارا فوکس ادھر چلا گیا نا, ضرور کرو. یہ جو کھانے کے ڈبے اور فلانا تو اپنا کہیں, یہ وہ سارا بہت اچھا کام ہے. میں آئی ایم ناٹ, لیکن میں نے کبھی پرائم منسٹر عمران خان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میری پڑھی لکھی مڈل کلاس جو ہے وہ مجھے اس کے بھی دکھ کا احساس ہے. آپ بتائیں مجھے. اس کے بغیر ہمارے ٹائپ کے سرمایہ دارانہ نظام میں, یا سوشلسٹ سسٹم ہو, کمیونزم ہو کہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. غریب آدمی, کس کو غریب آدمی کہتے ہو؟ پہلے تو لیٹس ڈیفائن اٹ. مڈل کلاس کے لوگوں کی زندگی بہت اذیت میں ہوتی ہے. وہ تو بچے کرائے پہ بھی چلا دیتے ہیں. اس بات سے لڑنا ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, آپ ضرور لڑو. ان کے بچے بھی اسکولوں میں جائیں, بہت ضروری بات ہے. لیکن سفید پوش آدمی ہے جو, اس کی زندگی سے زیادہ اذیت ناک زندگی اس ملک میں کسی کی نہیں ہے. جس نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے, جس نے کوئی شادی بیاہ کو رکھ رکھاؤ, کوئی جینا مرنا, سفید پوشی بھی بھرم بھی, وہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے, نہ مارے خوف کے کوئی اس کو مدد دیتا ہے کہ یار یہ آگے سے میرے گلے ہی نہ پڑ جائے. یہ ہوتا ہے. مطلب اس لیے مرحلہ وار چلو بھائی. میرے نزدیک پی ٹی آئی غلطی کر رہی ہے. ان کا ٹوٹل جو فوکس ہے غریب آدمی بالکل ہونا چاہیے. غریب آدمی تمہاری بنیاد نہیں, پہلی منزل ہے. یہ ہے مڈل کلاس. اور آپ جہاں پہنچے بھی انہی کی جوتیوں کے طفیل ہو. یہ یاد رکھنا. بہرحال باقی مرضی.